ساحل ادارے کی ریسرچ کے مطابق ابھی تک جو 2017 میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے جو کیسز سامنے آئے تھے اس میں 2018 میں 11% انکریز ہوا ہے، جو کہ بہت الارمنگ ہے اور بہت خطرناک ہے. اور 2019 میں جو اپریل تک کی رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 4000 تک کے کیسز بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے رپورٹ ہوئے. اور اس میں مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہم اس کو کس طرح سے اس بڑھتے ہوئے برے عمل کو کس طرح سے روک سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے اس معاشرے میں. تو اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ بچوں کو ان کی پروٹیکشن، ان کی حفاظت کے حوالے سے ایک تو ان کو بتانا، ان کو آگاہ کرنا ان بچوں کو، اور ان کو وہ محفوظ طریقے بتانا جس سے وہ اس طرح کی زیادتی سے خود کو بچا سکتے ہیں. ایک تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، والدین کا بہت بڑا کردار ہوگا اس میں، اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہے اس میں کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے آگاہ کریں گے، اور ان کا کیا کردار ہے کہ وہ کس طرح بچوں کو اس راہ پر لائیں گے کہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں. کیونکہ آپ سارا ٹائم بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، جو کہ ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کو بچوں کو اتنا امپاور کرنا ہوگا کہ وہ بچے کسی بھی کلپریٹ کے ہاتھ نہ آ سکیں اور وہ اپنی حفاظت خود کرنا جانتے ہوں. اس حوالے سے کچھ آرگنائزیشنز ہیں، جیسے ساحل ادارہ ہے، بیداری آرگنائزیشن ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں، این جی اوز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں، جس میں وہ بچوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، ان کو گڈ اینڈ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتاتے ہیں. والدین کے ساتھ ان کے سیشنز ہوتے ہیں جس میں وہ والدین کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ شیئرنگ کرنے کا ایک ریلیشن شپ قائم رکھنا ہے، تاکہ آپ کے بچے آپ کو بتا سکیں کہ ان کے ساتھ باہر کس نے کیا سلوک کیا ہے، تاکہ آپ مناسب وقت پر اس حوالے سے کچھ اقدامات اٹھا سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اسٹیٹ کا تعلق ہے، اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرے. لیجسلیشن ہونی چاہیے، اس کے اوپر بہت اسٹرانگ قوانین بننے چاہیے جس کو دیکھ کے کوئی اس طرح کی جو ہماری سوسائٹی میں جرت نہ کر سکے. بہت سارے ایسے کیسز مجھ تک ریفر کیے گئے جس میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیسز تھے، جس میں ان کے کلوز ریلیٹیو جو ہیں وہ مبتلا تھے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے کیسز تھے جو انسیسٹ کے کیسز تھے، جس میں بلڈ ریلیشنز جو تھے وہ انوالو تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ ایٹ لیسٹ جب اویئرنیس پھیلی، میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا، تو بہت ساری بچوں نے اس بات کو، ان کو انکریجمنٹ ہوئی اور انہوں نے اس کو اپنے والدین کے ساتھ شیئر کیا، اپنے اساتذہ کے ساتھ شیئر کیا، اور پھر اس کے اوپر مناسب اقدامات اٹھائے گئے. تو میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. ہمیں انفرادی طور پر ہمارا بہت ایک اہم کردار ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنا ایک موجود بچوں کو یہ بتا سکیں. جیسے میری ایک دوست ہیں ارم فاطمہ، وہ لاہور میں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ہر ویکنڈ پہ وہ اپنے گرد و نواح میں جو گاؤں ہیں وہاں پر بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں، ان کے ساتھ سیشن کرتی ہیں، گڈ اینڈ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتاتی ہیں. اور اگر آپ کو اس طرح سے کوئی بچوں کو کوئی روکے اور ان کو ابڈکٹ کرنے کی کوشش کرے تو ان بچوں نے کیا سٹیپس لینے ہیں، وہاں سے بھاگنا ہے، چیخنا ہے، گھر جانا ہے، اپنے والدین کو بتانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ والدین کے ساتھ بھی سیشنز کرتی ہیں جس میں وہ والدین کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے اور ان کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنی تیزی سے، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ 2017 میں جو چائلڈ ابیوز کے، جن بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے جو کیسز سامنے آئے، اس میں 2018 میں 11% انکریز ہوا ہے. تو یہ ہر سال انکریز ہو رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے ہم سب کو انفرادی طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی ہم اس طرح کے برے عمل کو اپنی معاشرے میں پھیلنے سے روک سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. میں ہوں شہباز، ماہر نفسیات بینگ کا سائیکالوجسٹ. میں اس بات کا انکشاف کرنا چاہوں گی کہ 2017 یا 2016 پیچھے دیکھیں تو بنسبت اس کے 2018 اور 2019 میں جو سیکشل ابیوز کے کیس ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟
क्या इसका ذمہ دار حکومت ہے, کیا اس کی ذمہ دار عوام ہے, یا اس کی ذمہ دار وہ شخص ہیں جو لوگ اس طرح سے باقاعدہ ایسے کام کر کے ادھر دھندناتے پھرتے ہیں, کیا ان کو کوئی سزا نہیں ملتی؟ اس کے پیچھے وجہ کون سی ہے؟ تو بحیثیت ماہر نفسیات میں سب سے پہلے کچھ عوامل پہ سے پردہ اٹھانا چاہوں گی کہ ایسے کون سے عوامل ہیں جو بہت زیادہ اس چیز کو بہت زیادہ آگے لے کر جا رہے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھیں, اگر ایک پرسنالٹی کو دیکھیں تو ایک تو ہم ان کو بطور ماہر نفسیات میں یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, کوئی ایک شخص ہے وہ مینٹلی وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ اپسیٹ ہے, وہ اس چیز کی طرف جاتا ہے, اس کا کنٹرول نہیں ہوتا اپنی جو ہے وشیز پہ, یا اپنی جو بھی اس کی کچھ فطرت میں کچھ ایسی بری چیزیں ہیں جن کو وہ لاشعوری طور پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. لیکن ایسے کیسز تو بہت کم ہوں گے, 100 میں سے 2 یا 3 ہوں گے. لیکن باقی لوگ اس چیز میں انوالو ہیں, کیا اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے؟ ایجنڈے کی بات جہاں پر بھی آتی ہے تو اس سے پھر آج کل یہ جو ڈارک ویب ہے اس کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے کہ آخر ایسے وہ کون سے لوگ ہیں جو ڈارک ویب پہ ان چیزوں کو باقاعدہ لائف اسٹائل ڈالتے ہیں, اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کو باقاعدہ دیکھ کر اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ کیا ان کی سائیکولوجیکل حالت خراب ہوتی ہے, یا وہ لوگ جان بوجھ کے جانتے ہوئے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں؟ تو ان میں ہم چیزوں کو کیٹیگرائز کریں گے. جو لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے ذہنی مریض ہو سکتے ہیں ان کو, لیکن ہم ذہنی مریض کہہ کر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو سزا نہیں دی جائے. ایک نیورولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی وشیز پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے, کہیں بچپن سے لاشعور میں ان کے اندر غصہ پروڈیوس ہو چکا ہوتا ہے, اور شاید بڑے افسوس کے ساتھ وہ غصہ جو ہے وہ غصہ ان کو بچپن میں کسی بھی ریفرنس نے ہی دیا ہوتا ہے. نفسیاتی مریض جو ہمیں ڈارک ویب یا ایسی ویب سائٹس پہ ملیں گے, جو ایسی ویب سائٹس کے تھرو جو ہے وہ جرم کو فروغ دیتے ہیں, اور وہ جسٹ ایک پاور اور پیسے کے نشے میں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. پلیئر میں وہ اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ان کو اگلے انسان کی درد محسوس نہیں ہوتا, ایک درندہ صفت انسان بن جاتے ہیں. انسانیت ان میں بالکل باقی نہیں رہتی ہے, کیونکہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ اس طرف چل پڑتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے پلیئر مل رہا ہے. وہ پلیئر کو دیکھ رہے ہیں, وہ سزا جزا غلط صحیح کو نہیں دیکھ رہے ہیں, اور وہ اسی طرح سے اسی چیز کو کرتے جا رہے ہیں. تو ان کو ہم 100% ذہنی مریض تو نہیں کہیں گے, کیونکہ باقی فنکشنز باقی اپنی لائف میں تو وہ سب کچھ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اگر وہ اتنے ہی مریض ہیں, ہوش میں نہیں ہیں, تو پھر وہ یہ کام سب چھپ کر کیوں کر رہے ہیں؟ سرعام وہ سامنے کیوں نہیں آ جاتے؟ وہ بالکل اسی وجہ سے کہ وہ پوری طرح سے ذہنی مریض نہیں ہے, وہ جسٹ شدت پسند ان کو ہم کہہ سکتے ہیں, مجرم ہم کہہ سکتے ہیں. ان کو سزا کی بالکل مکمل طور پر حقدار ہیں, اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہیں وہ آواز اٹھائیں. عوام کو چاہیے جہاں پہ لوگ ملتے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں ایسے لوگوں کو. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرتی حالات اور اخلاقی حالات کو بہتر کرنے کے لیے بچوں کی بھی کاؤنسلنگ کریں, ان کو گائیڈ لائن دیں کہ کس طرح سے آپ نے بچنا ہے. اور قانون, یہاں پہ قانون کا ہونا بہت ضروری ہے. جتنا انصاف یہاں پر مضبوط ہوگا, انصاف کا سسٹم, اتنا ہی ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے پاک ہو پائے گا. انصاف بہت ضروری ہے ایسی چیزوں کے لیے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے مجرم اگر ہمیں نظر آتے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں, پولیس کو رپورٹ کریں, پولیس کو, قانون کو, سب کو. جب تک تمام ادارے, تمام NGOs, گورنمنٹ, سب لوگ اور ہم سب مل کر کام نہیں کریں گے, ہم اپنے معاشرے میں ایسی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے.